لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا ساجد علی شاہ صاحب، جو کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سنا کر ہم سب کے قلوب و اذان کو منور فرمائے۔ ان کی آمد۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ انتہائی عزت تقریب کے لائق رونق بزم استاد مکرم مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور اس بزم کے صدر صاحب اور میرے دور حدیث کے سینئر ساتھیوں اور اس جامعہ کے چمکتے دھمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک حدیث پاک کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع محشر سرور دو عالم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مئتن، کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عیناہ، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور دوزخ سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برکات ہیں، اور اگر کوئی زیادہ درود پاک پڑھے تو اس کے زیادہ برکات ہیں۔ ایک شعر کا سہارا لیتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مولانا نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، کہ عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پر قربان ہو میرا عشق سارا۔ سامعین محترم، پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسی لیے اس کے اہم ترین دن ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ان دنوں میں یوم آزادی ایک اہم ترین دن ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا، اور انگریزوں کے قبضے سے پہلے اس بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل محنت کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالی محنت کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزاد کر دیا، اور اس ملک کو ہمارے لیے آزاد فرما دیا، اور ہمیں آزادی عطا فرمائی، اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حاصل کیا، اور اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں، اور بزرگوں کی اس کامیابی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں، جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ ملک بنایا۔ اور ان تقریروں میں اس بات کا خاص زور دیا جاتا ہے کہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہ کیا جائے، لیکن افسوس بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اس ملک کے اس وطن عزیز پر آج پہلے انگریز قابض تھے، لیکن آج انگریزوں کے غلام قابض آ چکے ہیں۔ اقبال کے شاہینوں، ہمیں دوبارہ قربانیاں دینا ہوگی، ہمیں دوبارہ آزادی کی جنگ لڑنی ہوگی، کیونکہ اس ملک کو بنایا اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، لیکن اب انگریزوں کے غلام قابض آ چکے ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف آزادی کی جنگ لڑنی ہوگی تاکہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج ہو سکے، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا وہ مقصد حاصل ہو سکے۔ اس کے لیے آپ کو
ابو بکر صدیق بننا ہوگا، اس کے لیے آپ کو عمر فاروق بننا ہوگا، اس کے لیے آپ کو عثمان غنی بننا ہوگا، اس کے لیے آپ کو حیدر کرار بننا ہوگا، اس کے لیے آپ کو خالد بن ولید بننا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے قدسیوں سے کہ وہ شعر پھر زندہ ہوئے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم انگوٹھے چومتے رہتے ہیں، لیکن جب انگوٹھا لگانے کا وقت آتا ہے تو ہم غدار بن جاتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں یہ لفظ استعمال کروں گا، خدا کی قسم جس دن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نشان کے لیے اپنے انگوٹھے لگا دیے، یہاں پر کوئی اور نظر نہیں آئے گا، مصطفیٰ کا دین نظر آئے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ اور جو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل